اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا سپورٹ کیجئے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم ٹاپک، بہت اہم عنوان ہے کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اس کی عبادتیں، اس میں ہونے والے غلط رسومات، خرافات اور حضرت امام حسین نواز رسول کی شہادت کا پیغام۔ بہت اہم بیان ہوگا، اپنے بچوں کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی اس بیان کو ضرور سنائیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جی ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت امریکہ کو لے کر آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اب تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تائیوان کے دورے سے، امریکہ کے تائیوان دورے سے چائنا برہم ہے، غصے میں ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور چین کو سنگین نتیجوں کی وارننگ بھی اب امریکہ نے دے دی ہے۔ پہلے چائنا امریکہ کو وارننگ دے رہا تھا، اب امریکہ نے بھی چائنا کو وارننگ دے دی ہے اور خبردار کیا ہے۔ تائیوان کے صدر نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر پیلوسی سے ملاقات کے دوران چین کے خلاف بے باک طریقے سے مزاحمتی انداز اپنایا، اور یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب تائیوان کے ساحلوں کے قریب چین فوجی مشقوں کی تیاری کر رہا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ جناب اب دنیا پھر اپنے ختم کی طرف بڑھ رہی ہے اور عالمی تھرڈ وار کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے آپریشن کو لے کر بہت سارے واقعات یا لطیفے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک ایسی ہی خبر ہے جو حقیقت میں خبر ہے کہ ایک ڈاکٹر کی، جو اردن کا ڈاکٹر ہے، اردنی ڈاکٹر ہے، اس کی مجرمانہ غفلت اسے مانا جا رہا ہے کہ مجرمانہ اس کی یہ لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے اب وہاں پر عوام میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ خبر کیا ہے کہ اس نے، یعنی اس ڈاکٹر نے ناکارہ، بیکار گردے کی جگہ جو اچھا تندرست گردہ تھا وہ نکالا۔ ڈاکٹر ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اردن میں حکام نے ایک ڈاکٹر کے ہاتھوں ایک مریضہ کے ناکارہ گردے کی جگہ اس کا اچھا تندرست گردہ نکالنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میڈیا سے معلوم ہونے والی خبروں سے پتہ چلا ہے کہ اردن کی خاتون گردے کے مرض میں مبتلا تھی اور اس کا ایک گردہ صرف 10% ہی کام کر رہا تھا، یعنی وہ خراب ہو گیا تھا۔ تو اب اس گردے کو نکالنا تھا،
مریضہ نے ڈاکٹر سے رجوع کیا. نیم حکیم معالج نے، نیم وہ کہاوت ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، تو نیم حکیم ڈاکٹر نے مریضہ کے خراب گردے کی جگہ اس کا اچھا گردہ ہی نکال ڈالا. یہ واقعہ عمان میں واقع الزرقاء گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیش آیا. حکام کو اس بارے میں علم ہونے پر غفلت برتنے والے ڈاکٹر کو برطرف کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. مریضہ کے خاندان کا موقف، مریضہ کے والدین ابھی تک صدمے میں ہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ آخر یہ کیا ہو گیا. تیسری بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. دوسری خبر میں ایک ڈاکٹر کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی سے کتنا بڑا ایک عورت کو نقصان پہنچا وہ خبر. لیکن اب یہ دیکھیے، ڈاکٹر جب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں اور کسی کی زندگی کو بچانے کی فکر کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پھر اچھی خبر بھی آ رہی ہے. اور یہ اچھی خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے، ریاض سے آ رہی ہے کہ ڈاکٹروں نے ایک 2 سال کے بچے کے دماغ سے رسولی گٹھلی نکال دی اور آپریشن بڑا زبردست کامیاب ہوا. ڈاکٹروں نے ایک 2 سالہ بچے کے دماغ میں بار بار انفیکشن ہو جانے کے مسئلے پر قابو پاتے ہوئے ایک کامیاب آپریشن کیا. بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی کم عمر بچے کے دماغ میں رسولی تھی، گٹھلی تھی. مکہ میٹرنیٹی اور چلڈرن اسپتال میں ماہر سرجنز نے 4 گھنٹوں پر محیط لمبے سرجری کے دوران بچے کی زندگی بچانے کی کامیاب کوشش کی ہے. معلوم ہوا ہے کہ بچے کے دماغ میں رسولی تھی جس کی وجہ سے انفیکشن پیدا ہو رہا تھا. اس بارے میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بچے کی ماں کے دیکھنے میں آتا تھا کہ بچہ اپنے سر کو پکڑ لیتا ہے اور چلانے لگتا تھا. یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہتا تھا. معائنے کے بعد، انکوائری کے بعد ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے سر میں انفیکشن ہے جو بہتا ہے تو بچے کو ناقابل برداشت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. اس سے بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور بے حس اور حرکت ہو جاتا ہے. نیز یہ رسولی دوسری قریبی پٹھوں کو بھی متاثر کرتی ہے. آخر ڈاکٹروں نے اس کا 4 گھنٹے تک لمبا آپریشن کیا، سرجری کی، اور یہ آپریشن کامیاب رہا. نظر آئیے چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر ہم لگاتار خبریں بتاتے رہتے ہیں. ابھی یہ بڑی خبر آ رہی ہے، پھر اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی. فلسطین کے دریائے اردن کے علاقے میں بدھ کے دن اسرائیلی فوج نے ایک چھاپہ مار کارروائی کی اور فلسطینیوں سے جھڑپوں کے دوران 3 فلسطینیوں کو گولی مار دی ہے. مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ درجنوں قابض اسرائیلی فوجیوں نے گاؤں پر چھاپہ مارا جس سے پھر جھڑپ شروع ہو گئی. فلسطینیوں نے قابض فوج پر پتھراؤ کیا جبکہ فوجی جوابی کارروائی میں اسرائیلی فوجیوں نے 3 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے فلسطین کے کئی علاقوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اس ناجائز قبضے کے تحت فلسطینیوں کے ہاسپٹل، اسکول، بستیوں میں جھڑپیں کرتے رہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اسرائیل کے اس آتنکواد کے خلاف انٹرنیشنل بدماش میڈیا بھی بحث نہیں کرتا. ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے یمن کی جنگ بندی کو لے کر. جی ہاں، یمن کی جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق ہو گیا. اقوام متحدہ نے UNO نے یہ اعلان کیا ہے. یمنی حکومت نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا. یمن کی حکومت نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی طرف سے منگل کے دن ٹیوزڈے کو کیے گئے اس اعلان کہ یمن میں مزید 2 ماہ کے لیے جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے. یمنی حکومت نے اس کا خیر مقدم کیا اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا. میں آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یہ کوشش ہے کہ یمن میں ایک سیاسی عمل بحال کرتے ہوئے ایک پائیدار، مضبوط اور منصفانہ امن قائم ہو سکے. اس پیش رفت کے لیے بین الاقوامی برادری، بطور خاص مملکت سعودیہ اور سلطنت عمان کی امن کے لیے حمایت کا شکریہ بھی ادا کیا، کیونکہ مملکت سعودی عربیہ اور سلطنت عمان یمن کی جنگ بندی اور یمن میں انصاف اور امن کو قائم کرنے کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں.
اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان کا بھی اس میں زبردست بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس جنگ بندی کا اصل مقصد یمنی عوام کے بہتے خون کو روکنا ہے جو حوثی باغیوں کی شروع کردہ جنگ کی وجہ سے بہہ رہا ہے. ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے.